ہوا یوں کہ علاؤالدین خلجی کا کوتوال، جو اس کا ہم نام تھا اور جسے علاؤ الملک کا خطاب دیا گیا تھا، وہ بڑا مذہبی اور سچا مسلمان تھا، دین سے متعلق معلومات بھی رکھتا تھا۔ وہ چونکہ بہت موٹا تھا، اس لیے 2 مہینے میں صرف ایک بار ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ علاؤ الملک کی علاؤالدین کے پاس نہ آنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ علاؤ الملک شراب نوشی کے خلاف تھا، جبکہ علاؤالدین شراب کا رسیا تھا۔ ایک روز کوتوال اس وقت علاؤالدین خلجی کے پاس پہنچا جب شراب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ اس موقع پر علاؤالدین خلجی نے اپنے کوتوال سے اپنے خیالات کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ علاؤ الملک کیونکہ پکا سچا مسلمان تھا، جب علاؤالدین اس کے سامنے نیا مذہب جاری کرنے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے دونوں خیالات پیش کیے، تب اس کے ان دونوں خیالات کو علاؤ الملک نے ناپسند کیا۔ اس موقع پر کوتوال علاؤ الملک نے یہ بھی سوچا کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے، چند روزہ زندگی کے لیے بادشاہ کی خوشی کی پرواہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور سچی بات پر پردہ ڈالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس وقت بادشاہ کے عتاب سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے۔ عمر کے آخری ایام میں اگر اس بادشاہ کے ہاتھوں شہادت بھی نصیب ہو گئی تو کچھ پرواہ نہیں۔ جب علاؤالدین خلجی نے اپنے دونوں خیالات سامنے پیش کیے، تب کوتوال علاؤ الملک نے علاؤالدین کو مخاطب کر کے کہا، اگر اس مجلس میں شراب کا دور روک دیا جائے اور مجلس کے اندر جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دیا جائے تو پھر یہ خادم اپنی ناقص رائے کے مطابق کچھ کہنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اگر میری گزارش پسند آئے تو زہ نصیب، ورنہ اس ضعیف العمر غلام کو جس کی عقل دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے معاف کر دیجیے گا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے کوتوال علاؤ الملک کی درخواست قبول کر لی۔ اس وقت مجلس میں جس قدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوائے چند ایک کے، سب کو اس نے چلے جانے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے رہ گئے، ان میں علاؤالدین کا بھائی الماس بیگ، وزیر نصرت خان، الپ خان اور غازی ملک تھے، جسے ملتان کے حاکم ظفر خان کی جگہ امیر مقرر کیا گیا تھا۔ جب ایسا ہو چکا تو کوتوال نے ہاتھ باندھ کر عرض کرنا شروع کیا، شریعت کا تعلق انبیاء کرام سے اور اس کی نبوت اور وحی آسمانی سے تعلق رکھتی ہے۔ نبوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی نئے مذہب کے اجراء کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور سارے ملک میں بدامنی پھیل جائے گی۔ میرے ناقص خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس قسم کے فضول خیالات ہرگز دل میں نہ لائیں، کیونکہ اب کسی بھی انسان کے لیے اس منصب عظیم کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سالہ سال تک مذہب اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی اور اپنے مذہب کو جو ہزاروں سال سے ترکستان میں رائج تھا جاری کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن انہیں بھی اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور آخر کار مذہب اسلام کے راستے اور استحکام نے ان دشمنوں کے دل میں جگہ پیدا کی اور ان کی پوری قوم مشرف با اسلام ہوئی، اور انہی لوگوں نے اس دین کی عزت اور حرمت کی خاطر ان لوگوں سے بارہا جنگیں کی جو اس دین کے دشمن تھے۔ علاؤالدین خلجی کو اپنے کوتوال کی اس گفتگو سے کافی بڑا دھچکا لگا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر اپنے کوتوال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہے، انشاءاللہ میں کبھی اس قسم کی باتیں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن میرے دوسرے خیال سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ علاؤ الملک نے جب دیکھا کہ اس نے علاؤالدین کو اپنی ایک بات کے لیے تو ہم نواب بنا لیا ہے، تب اسے حوصلہ ہوا۔ اس بار وہ زیادہ جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، عالی جاں آپ کا دوسرا خیال بالکل درست ہے۔ یہ معاملہ جو آپ کی بلند ہمتی اور اولو العزمی کی وجہ سے آپ کے پیش نظر ہے، اس پر اکثر گزشتہ فرما رواؤں نے بھی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ کے لیے اپنی شخصی بہادری، جرات مندی، خزانے اور لشکر کی مدد سے ہفتہ اقلیم کو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن یہاں بنیادی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ دارالسلطنت سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوگا اور ایک طویل مدت تک غیر ممالک میں قیام کرے گا، اس وقت ایسا کون سا بہادر ہوگا جو بادشاہ کی عدم موجودگی میں حکومت کے فرائض انجام دے گا؟ اس کے علاوہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوگا تو اس کی عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ اس مفتوحہ ملک کا حاکم بادشاہ کی اطاعت سے منحرف نہ ہو جائے، اس لیے کہ آج کا زمانہ سکندر اعظم کے عہد سے بہت مختلف ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے میں عہد شکنی، مکاری اور چال بازی کا رواج زیادہ نہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ وعدے کے پکے تھے اور جس بات کا وہ عہد کر لیتے تھے وہ ہر حال میں اس پر برقرار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ سکندر اعظم کے پاس ارسطو جیسا عالی دماغ اور دانش مند وزیر تھا۔ یہ ارسطو ہی کی دانش مندی اور عاقلانہ تدبیر کا نتیجہ تھا کہ یونان جیسی وسیع اور عظیم سلطنت کے لوگ ہمیشہ سکندر اعظم سے خوش رہے اور اس کی اطاعت گزاری کو اپنا فرض سمجھتے رہے۔ اگر حضور کو بھی اپنی رعایا اور امراء پر اعتماد ہے جیسا کہ سکندر اعظم کو بھی تھا تو پھر حضور اپنے ارادے میں حق بجانب ہے اور اس سلسلے میں آپ کی مخالفت کرنا درست نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوتوال علاؤ الملک رکا تو علاؤالدین نے اپنے ہم نام کوتوال کی تقریر بڑے غور سے سنی اور پھر کہنے لگا، اگر میں ان رکاوٹوں کا خیال کروں جو تم نے بیان کی ہیں تو پھر مجھے دنیا کو فتح کرنے کے ارادے کو ترک کرنا پڑے گا اور میں صرف دہلی کی بادشاہت پر قناعت کر کے بیٹھا رہوں گا۔
اگر ایسا ہوا تو پھر میری شان و شوکت، یہ غلام اور خادم، یہ بھرے ہوئے خزانے دفینے کس کام آئیں گے؟ اور ساری دنیا کو مسخر کرنے کی میری خواہش کس طرح پوری ہوگی؟ علاؤ الملک بڑا خوش ہوا کہ علاؤ الدین خلجی اس سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس کی باتوں کو غور سے سن رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر مزید مشورہ دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، پوری دنیا کو فتح کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سی مہمات ہیں جو سر کی جا سکتی ہیں اور جہاں خزانہ اور طاقت کام آ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند مہموں کا ذکر کرتا ہوں، اگر میری تجویز پسند آئے تو اس پر عمل کر لیجیے گا۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے سرحدی علاقوں کے بعض شہروں کو فتح کیا جائے۔ جنوبی علاقوں میں رتھمبور، جالور، چندرہری، مشرق میں سمندر تک کا علاقہ اور شمال میں بلکان اور کابل کے خطے کو فتح کر کے اچھی خاصی مہم سر کی جا سکتی ہے، اور ان مقامات کو جو باغیوں اور سرکشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں فتح کر لیا جائے تو ہندوستان ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری مہم منگولوں کے ہنگاموں کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دیوال پور اور ملتان جیسے سرحدی شہروں کے قلعوں کو، جو ہمیشہ منگولوں کی سرکشی کے راستے میں سنگے گراں کی حیثیت رکھتے ہیں، مضبوط اور مستحکم کیا جائے اور ہر وقت ان کی نگرانی کی جائے۔ ان دونوں عظیم الشان مہموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ دارالسلطنت میں امن اور سکون سے حکمرانی کر سکتے ہیں اور اپنے قابل اعتماد امراء کو عظیم الشان لشکروں کے ساتھ چاروں طرف دور دراز ممالک کی تسخیر کے لیے روانہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ امراء آپ کی جہاں کشائی کے جھنڈے گاڑ کر اپنا اور آپ کا نام خوب روشن کریں۔ علاؤ الملک نے جب دیکھا کہ علاؤ الدین پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہے تو اس نے نصیحت کے طور پر علاؤ الدین خلجی کو مزید کہنا پسند کیا، اس لیے کہ علاؤ الملک کو علاؤ الدین کی شراب نوشی کی عادت قطعی ناپسند تھی اور وہ شراب نوشی کو شدید ناپسند کرتا تھا۔ لہٰذا علاؤ الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان تمام مقاصد کو اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ شراب نوشی، عیش و عشرت اور سیر و شکار کی طرف کم توجہ فرمائیں اور تمام مہمات کی نگرانی خود کریں۔ علاؤ الدین نے اپنے کوتوال کی اس فکر انگیز تقریر کو بڑا پسند کیا، وہ اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے علاؤ الملک کے عقل و شعور کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ 10,000 کی رقم اور 2 مرصع زین والے گھوڑے انعام میں دیا۔ اس وقت علاؤ الدین خلجی کے پاس اس کے 4 بہترین سالار بھی بیٹھے تھے، وہ بھی علاؤ الملک کی اس گفتگو سے خوش اور مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے بھی کئی ہزار کی رقم اور 2 گھوڑے علاؤ الملک کو پیش کیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا۔